ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الرحمن الرحیم. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات، اس حوالے سے انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ ہر روز عصر کی نماز کے بعد اسی وقت 5 سے 7 منٹ کی زیادہ تفصیل کم وقت بھی نہیں ہے، ایک دو بات میں آپ سے عرض کروں گا. خلوص نیت سے بیٹھیں، اس نیت سے بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و عقیدت ہمیں عطا فرمائے، اور جو اس محبت کے تقاضے ہیں پھر ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. کوشش یہی ہے کہ پورے رمضان میں ہر روز اگر آپ 5-7 منٹ بیٹھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کی ایک تھوڑی سی جھلک آپ کے سامنے آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین. بیشتر باتیں آپ کے علم میں ہیں، میں مختصراً ایک دو بات آج عرض کر دیتا ہوں آپ سے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا مکہ مکرمہ میں، جہاں اس وقت بیت اللہ موجود ہے، سب جانتے ہیں. بیت اللہ کی تعمیر سے پہلے ابراہیم علیہ السلام جب وہاں تشریف لائے، سب واقعات آپ کے علم میں ہیں. ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر گئے تو وہاں سب سے پہلے جو آبادی ہوئی اس خطے میں، عرب کے اس علاقے میں، وہ قبیلہ بنی جرہم نامی ایک قبیلہ تھا، وہ آباد ہوا. اسی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آگے چل کے شادی ہوئی، نکاح ہوا. اس کے بعد طویل واقعات تاریخ میں لکھے ہیں، میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال اس سے پہلے ہوا. جہاں اس وقت زمزم ہے اس کے نزدیک ہی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو دفن کیا گیا. قبیلہ بنی جرہم وہاں آباد تھا. ایک دوسرا قبیلہ، کیونکہ قبائلی سسٹم تھا عرب میں، قبیلہ بنی عمالقہ کے نام سے، اس قبیلے کی آپس میں جھگڑے شروع ہوئے اور انہوں نے قبیلہ بنی جرہم سے یہاں کی سرداری کہہ لیں یا علاقہ چھین لیا. یہ لوگ جب واپس جانے لگے قبیلہ بنی جرہم کے، جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے زمانے سے وہاں آباد ہوئے تھے، انہوں نے جاتے ہوئے اور تو ان سے کچھ نہیں بن پڑا. انہوں نے وہاں بیت اللہ کے اندر جو قیمتی چیزیں لوگ لے کر جایا کرتے تھے، چڑھاوے دیے تھے اس زمانے کے اعتبار سے، ان سب کو انہوں نے زمزم کے کنویں میں ڈالا. زمزم کا کنواں اس وقت موجود تھا اور زمزم کے کنویں کو پانی مٹی سے اوپر بند کر کے ایک طرح سے دفن کر دیا، تاکہ ان کے ذہنوں میں تھا کہ بعد میں زمزم سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، کیونکہ ہمارے قبیلے کا ایک بہت بڑا اعزاز تھا. یہ کہہ کے چلے گئے. اس کے بعد سے یہ زمزم کا کنواں بالکل ناپید تھا. یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب حاجی حضرات وہاں آیا کرتے تھے تو پانی کی بہت زیادہ قلت تھی، کیونکہ زمزم کا کنواں ظاہر ہوا تھا حاجرہ علیہ السلام کے دور میں، بعد میں قبیلہ بنی جرہم جاتے ہوئے ختم ہو گئے. آپ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب نامہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، وہاں جا کر قصی بن کلاب کا جو نام آتا ہے، یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے ایک طویل عرصے کے بعد قبیلہ بنی جرہم کے تھے، بنی اسماعیل کے تھے، انہوں نے دوبارہ سے مکے کے اندر ان لوگوں سے وہ علاقہ چھڑوایا بنی عمالقہ سے اور دوبارہ یہاں آ کر آباد. یہ قصی بن کلاب نامی پہلے وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے یہاں آ کر باقاعدہ ایک عمارت تعمیر کی بیت الندوہ، دار الندوہ کے نام سے. اس وقت اگر آپ آ جائیں تو بیت الندوہ کے نام سے ایک گیٹ ہے حرم کا، بیت اللہ میں اس حرم کا ایک گیٹ ہے. دار الندوہ نامی ایک گھر انہوں نے تعمیر کیا، پختہ تعمیر سب سے پہلی یہ انہوں نے کی. خیموں میں اس وقت لوگ رہا کرتے تھے، تو انہوں نے پختہ تعمیر کی اور اس بات کا عہد کیا کہ یہاں جتنے لوگ آئیں گے، جو قافلے آئیں گے یہاں ٹھہریں گے، ہم یہاں بڑے بڑے فیصلے کیا کریں گے. اور ایک کام انہوں نے، قصی بن کلاب نے یہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں نے عرض کیا ان کا نام آتا ہے، انہوں نے یہ کام کیا کہ اس سے پہلے حاجی حضرات جو آیا کرتے تھے، جیسا بھی اپنا دستور تھا حج کرتے تھے، یہ لوگ اپنے خرچے سے کھانے وانے کا انتظام کرتے تھے.
इन्होंने अपने मुख्तलिफ कबाइल में एक टैक्स लगाया, तारीख में लिखा है पहला टैक्स है जो वहां मक्के वालों ने लगाया, और उससे रकम इकट्ठी की और इन्होंने ये फैसला किया कि इससे हम हाजियों की खिदमत करेंगे। मुख्तलिफ फिर मनासिब बन गए, मनसब सकाया पानी पिलाने का मुख्तलिफ बन गए। तो इस तरीके पर कुसै बिन कलाब पहले ये शख्स हैं कि जिन्होंने यहाँ किया। और अभी मैंने अर्ज किया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन कलाब, इनके बेटे हैं अब्द मनाफ। अब्द मनाफ की औलाद में फिर एक बेटे हैं हाशिम और एक बेटे हैं मुत्तलिब। अब्द मनाफ की औलाद में हाशिम, इनके बारे में लिखा है तारीख में कि इनका असल नाम था अमर। हाशिम इनको कहते हैं कि ये पहले वो शख्स हैं कि इन्होंने मक्के के अंदर हाजियों के लिए खाने का इंतजाम किया। और हशम का असल में लफ्जी मतलब होता है रोटी को चूर कर खिलाना, जिसको आप सरीद भी कहते हैं या चूरी आजकल हम कह देते हैं। इन्होंने शोरबे में रोटी चूर कर हाजियों को खिलाने के काम शुरू किया, इस वजह से यह हाशिम कहलाए। इन हाशिम के साहबजादे, अभी मैंने अर्ज किया कि इनके साहबजादे में फिर आगे हुए अब्दुल मुत्तलिब, जो अभी आएगा वाक़या में। आज बस यही बात है। ये हाशिम बहुत नौजवान थे और इन्होंने सारे इंतजामात अपने अंडर भी रखे हुए थे। ये हाशिम, इनका निकाह हुआ यसरिब के इलाके में जो इस मदीनतुर रसूल है, फातिमा नामी एक शख्स, एक औरत से इनका निकाह के कुछ अरसे के बाद ये हाशिम नामी जो शख्स बुजुर्ग थे, ये शाम के इलाके में कहीं गए और अल्लाह की शान है इसी दौरान फातिमा के यहाँ विलादत हुई एक बेटे की, जिसका नाम रखा गया शैबा। और इस बेटे की विलादत के वक्त आता है कि इनके सर में, बाज ने चंद बाल लिखा है, बाज ने ज्यादा लिखा है कि चंद बाल पैदाइशी तौर पर सफेद थे, पैदाइशी तौर पर। शैबुन असल में अरबी में कहते हैं बूढ़े को, इस वजह से उनका नाम मशहूर हो गया शैबा, हाशिम के बेटे शैबा। हाशिम के एक दूसरे भाई हैं मुत्तलिब। अब जरा समझिएगा, हाशिम रहते हैं मक्के में, क्योंकि मक्के में सारा इंतजाम सिकाया का। सफर में गए, बीवी को भेज दिया अपने मैके यसरिब में, वहीं बेटे की विलादत हुई शैबा की, उसके बाद बीवी वहीं रह गई। ये हाशिम सफर में गए। अल्लाह की शान है कि फलस्तीन से कुछ इलाके में फासले पर, बल्कि गजा का बाजू ने लिखा, इसी इलाके में उनका इंतकाल हुआ और वहीं मदफून हुए हजरत हाशिम। अब बीवी इनकी वहीं है मौजूद यसरिब में। छोटे भाई हाशिम के मुत्तलिब वो हैं मक्के में। इन्हें इत्तला मिली भतीजे की बहुत अरसे के बाद, कई सालों के बाद। जब इत्तला मिली 10-12 साल हाशिम की उम्र, शैबा की उम्र हो चुकी है, ये अपने भतीजे हाशिम के बेटे शैबा से मिलने के लिए यसरब गए। वहां गए तो 12-13 साल उम्र में शैबा की। अब ये अपने भतीजे को इसरार करके ले आए कि ये हाशिम की औलाद है और ये तो बाकायदा मनसब से वहां इसने संभालना है, मक्के में सारा काम इन्होंने करना। बहरहाल इसरार करके ले आए मुत्तलिब अपने भतीजे को। जब वापस लाए, मक्के में दाखिल होने लगे, सवारी पर सवार थे, गए थे तो अकेले थे। जब वापस आए तो 12-13 साल का एक नौजवान बच्चा साथ बैठा हुआ है। सफर की वजह से कुछ लिबास पर भी मैल कुचैल था। लोगों ने पूछा ये कौन है। अब्बास सीरत निगारों ने लिखा है कि इन्हें आर महसूस हुई कि मैं ये कहूँ मेरा भतीजा है, हालत बेचारे की ऐसी है। इन्होंने वैसे कह दिया ये गुलाम है। और बाज ने देखकर खुद से कहा कि गए थे मुत्तलिब अकेले, वापस आए तो एक जवान साथ है। उन्होंने कहना शुरू कर दिया हाजा अब्दुल मुत्तलिब, ये अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब है। ये अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा वही हैं जिनका असल नाम शैबा है और जो हाशिम के बेटे हैं। और इस तरीके पर ये मक्का मुकर्रमा अपने चचा मुत्तलिब के पास आए और कल को अब्दुल मुत्तलिब के नाम से ये मशहूर हुए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब फिर बाद में बड़े हुए तो सारे मनसब इनके पास आए। और सिर्फ एक बात आखिर में मैं अर्ज कर देता हूँ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, अच्छा शैबा के बारे में एक चीज और ध्यान में रखें कि ये, सॉरी शैबा कह रहा हूँ, हाशिम के बारे में, ये हाशिम वही हैं जिन्होंने सबसे पहले 2 सफर शुरू किए मक्के से, एक शाम की तरफ और एक यमन की तरफ। गर्मियों में शाम की तरफ सफर होता था, सर्दियों में यमन की तरफ सफर होता था। कुरान ने इसको जिक्र किया है, बाकायदा याद दहानी करवाई है, लिईलाफ़ कुरैश,
ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ دو سفر ہوئے تھے اور باقاعدہ انہوں نے ہرقل جو وہاں روم کا بادشاہ تھا اس سے بھی معاہدہ کیا، اور ادھر یمن جاتے ہوئے حبشہ ان کے سرداروں سے معاہدے کیے کہ دیکھیں ہمارے جو قافلے ہوں گے آپ ان کو نہیں روکیں گے، اس کے بدلے آپ جب حج کرنے کے لیے آئیں گے ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ اس طرح بہت بڑا کام کر کے گئے ہاشم کر کے گئے۔ اب یہ عبد المطلب کے پاس سارے کے سارے یہ انتظام آئے، اور حضرت عبد المطلب کے بارے میں ایک بات اور تو سیرت نگاروں نے لکھی ہے وہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت عبد المطلب ان کی سخاوت اتنی بڑھی کہ ان کا ایک لقب مشہور ہو گیا، ان کو فیاض بھی کہتے تھے، اور لقب ان کا مشہور ہوا مطعم الطیر، پرندوں کو بھی کھلانے والا۔ یہ پرندوں کو، جانوروں کو، ان کو بھی بہت زیادہ کھلایا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ اب بس یہاں آج میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ میں نے ابھی آپ سے ایک بات عرض کی ہے کہ یہ چشمہ زمزم کا پاٹ چکے تھے بنی خزاعہ جانے والے، اور اب تک حضرت عبد المطلب کی ذمہ داری میں جب یہ آیا یہ زمزم کا کنواں موجود تھا لیکن اس کا کیا آثار کسی کو معلوم نہیں تھے۔ اب حضرت عبد المطلب کی زندگی کے دو بڑے واقعات ہیں، ایک زمزم کے کنویں کا ظاہر ہونا، اور دوسرا اصحاب الفیل، وہ ہاتھی والا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ دو واقعات حضرت عبد المطلب کے زندگی کے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ اولاد ہوئی۔ یہ جب زمزم کے کنویں کا واقعہ کل میں عرض کروں گا وہاں پھر ان کی اولاد کا تذکرہ آئے گا، اور اس کے بعد پھر تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر کس طریقے پر سارے واقعات ہوئے۔ یہ مختصراً میں نے آپ سے ایک دو باتیں عرض کی ہیں، آپ تاریخ میں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و عقیدت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہم سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرما۔ ہر عمل میں، ہر کام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔